السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ سنانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئی تو میں نے مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا، اور عثفان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے سامنا ہو گیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اسی میں خیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بتا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کے حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی، تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ اب میں کہاں جاؤں نجاسی کے پاس؟ نجاسی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کر لیا ہے، اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودنیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں؟ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف آئے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس عمرے میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی۔ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو۔ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے، اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینے جانے کا ایک شوق پیدا ہوا، اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا، اور اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ اور تنگ علاقے میں ہوں، اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کا ذکر کیا
تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کامل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلے میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد داڑوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر ان کا اتباع کر لینا چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو میں بھی ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا، اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میری ملاقات اکرمہ بن ابو جہل سے ہوئی۔ میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا، اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کروایا۔ میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں عثمان بن طلحہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا، میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آباء و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا، اس سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں تو اب جا رہی ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا، ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا، میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری فج مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یاجوج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے، اور اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام یاجوج پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم حدہ مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمرو بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں کو خوش آمدید ہو۔ ہم نے کہا، تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا، تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ ہم نے کہا، ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا، میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہوئی اور مدینہ جا پہنچے اور حرہ میں اپنی سواریاں بٹھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا، جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہے اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلی ہوئی چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے آؤ۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جن لڑائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں، مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے کی تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کو مدینے آئے تھے۔ اللہ کی قسم، ضروری اور مشکل امور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر انسان جب اسلام میں داخل ہوئی تو اسلام کو بہت تقویت پہنچی۔ یہ تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ایسے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ جائے۔